अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से आपकी तवज्जो एक आम बहरान की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। ये ऐसा बहरान है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा है। ये बहरान बहुत ही संगीन है और हर शख्स इससे मुतासर है। ये ऐसा बहरान है कि जो हर तरफ फैला हुआ है, मगर किसी को इसका अदराक नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं, इसकी हसासियत का, इसकी संगीनी का और इससे पैदा होने वाली ख़राबियों का। और ये बहरान है क्या? आप समझते होंगे कि शायद मैं गुर्बत की बात कर रहा हूँ, शायद मैं जहालत की बात कर रहा हूँ, बीमारी की बात कर रहा हूँ या सियासी अदम इस्तेकाम की बात कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, ये एक और किस्म का बहरान है और ये बहरान है हमारे रवैयों का। अंग्रेज़ी में कहते हैं एटीट्यूड डिटरमिन एटीट्यूड। रवैयों को जन्म देते हैं। अगर रवैये अच्छे होंगे तो अच्छाइयाँ फैलती जाएंगी और अगर रवैये गलत होंगे तो बुराइयाँ फैलती जाएंगी। ये आप पर मुनहसर है कि आप कौन सा रवैया अख्तियार करते हैं। आपका रवैया आपके दोस्तों को आपका दुश्मन बना सकता है और आपका रवैया आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बना सकता है। ये रवैया इतना आम चीज़ है कि जितना शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ इससे ज़्यादा कीमती और आम नहीं है। लिहाजा ये सोचना है कि ये रवैये जन्म कैसे लेते हैं, ये परवरिश कैसे पाते हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। अब देखें, आपका जो रवैया बनता है, एक शख्सियत जब डेवलप होती है, सबसे पहले उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो रवैया है, उसकी नशोनुमा उसके घर में होती है। और हमारे घरों में अक्सर, आप पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान में ये हालत है कि हमारे घरों के अंदर आमराना सिस्टम होता है। हमारे जो वालिदैन हैं वो कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे फादर के सामने अगर कोई शख्स बोल जाता है तो उसकी खैर नहीं, वो बोल नहीं सकता। मैं तो अपनी बात करूंगा कि जब मैं बचपन में था तो मैं अपने वालिदैन के सामने बात नहीं कर सकता था और उनसे दूर भागता था। और यही रवैया शायद हर जगह मौजूद है, किसी ना किसी सूरत में मौजूद है। अब देखें, ये रवैये कैसे जन्म लेते हैं। एक ज़माना था कि जो कलम का ज़माना नहीं था, तलवार का ज़माना था। वहाँ लोग जबर के साथ लोगों को ग़ुलाम रखते थे, उनके ऊपर गालिब आ जाते थे, लोग मगलूब बन जाते थे। तो वही रवैये घरों में भी होते थे और लोगों की उसी तरह की तरबियत होती थी। लेकिन हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को ये एहसास नहीं है कि अब ये जंगो जदल वाला, अब वो तलवारों वाला, वो डंडों वाला वो दौर नहीं रहा। अब दौर बदल चुका है। अब डायलॉग का दौर है, कलम का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है, वेब का दौर है, इंटरनेट का दौर है। और इस दौर के अंदर वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर थी उनसे हमने जान छुड़ाना होगी। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है हमारे अंदर, हमारे रवैयों के अंदर, जो एक डिक्टेटर किस्म की सोच है, उससे जान छुड़ाना होगी। अब आप देखें ना कि उसी मुल्क के अंदर एक परवरिश पाने वाला बंदा अगर वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है तो वो ये समझता है कि वो अक्ले कुल हो गया। सारे मातहत अदारे उसकी बात को दुरुस्त माने, चाहे वो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या वज़ीर आज़म है। किसी को उससे इख्तलाफ की जुर्रत नहीं होती और ना होनी चाहिए, वो यही समझता है। हालांकि ये बहुत गलत बात है। जमहूरी मुल्कों में
ترقی یافتہ ملکوں میں اور جو قومیں ترقی کر کے آگے جاتی ہیں وہاں لوگوں کی سوچوں پر قدغن نہیں لگائی جاتی. لوگوں کی سوچوں پر قدغن وہاں لگائی جاتی ہے جہاں آپ کے رویے آمرانہ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش پاکستان میں ہر آدمی کا رویہ آمرانہ ہے. اب میں آپ لوگوں کو بھاشن دے رہا ہوں لیکن سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا بھی رویہ اپنے بچوں کے ساتھ تحکمانہ قسم کا ہوتا ہے, حاکمانہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہم اس دور میں نہیں رہ رہے. وہ دور کب کا ختم ہو چکا ہے. ہمیں اس دور سے نکلنا ہوگا. ہر ایک انسان کو رسپیکٹ دینا ہوگی, عزت دینا ہوگی, اس کو انسان سمجھنا ہوگا. وہ چاہے آپ کا بیٹا ہے, آپ کا نواسا ہے, آپ کا پڑوسی ہے, چھوٹی برادری سے ہے, بڑی برادری سے ہے, چھوٹے قبیلے سے ہے, بڑے قبیلے سے ہے, اس کو ایز اے انسان ٹریٹ کرنا ہوگا. اب دیکھیں وہ سوسائٹی, وہ معاشرے جنہوں نے لوگوں کی قدر کی اور ان کو انسان سمجھا, وہاں اب مساوات ہے, وہاں ایکول اپرچونٹیز ہیں, وہاں جسٹس ہے, انصاف ہے, سب کے لیے یکساں ہے. امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یورپ ہے. آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے جہاں مساوات محمدی کا ہم چرچا تو کرتے ہیں لیکن وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. عملاً ہمارے اندر منافقت بہت زیادہ ہے, غیبت, جھوٹ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کا تصور نہ اسلام کے اندر ہے نہ انسانیت کے اندر ہونا چاہیے, وہ ہماری سوسائٹی میں بدرجہ اتم موجود ہیں. اور ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں عمران خان آئے تھے, تبدیلی لے کر آئیں, وہ تبدیلی نہیں لا سکے. بھئی وہ تبدیلی کیسے آئے گی جب آپ دودھ کے اندر ملاوٹ کرو گے, جب آپ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرو گے, جب آپ جھوٹ بولو گے, دوسروں کے حقوق کھاؤ گے, تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی تو تب آئے گی کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں, دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, دوسروں کے جان و مال کا اسی طرح تحفظ کریں جس طرح آپ اپنے جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں. احساس جو ہوتا ہے نا, یہ رویے احساس کو جنم دیتے ہیں, اور جب احساس مر جائے تو انسان کے سگے رشتے بھی رشتے نہیں رہتے. لیکن جب احساس ہو جائے تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں. تو یہ احساس آپ کے رویوں سے پیدا ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنے رویوں کو ٹھیک کریں, اپنے رویے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اور معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ آپ اپنے رویے درست کریں. اگر آپ کے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو جاری ہے نا آپ کے اندر, جو ایروگنس جس کو کہتے ہیں, میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ایروگنس اور اگنورنس. ایروگنس کا مطلب تکبر اور اگنورنس جہالت. جہالت سے مراد یہ نہیں کہ جو اسکول نہ گیا ہو, جہالت سے مراد یہ کہ اسکول جا کر پڑھ لکھ کر بھی جو بندہ بضد ہو کہ میں عقل کل ہوں. اب میں کئی دفعہ کئی پوسٹ ڈالتا ہوں, کئی لوگ مجھے تصحیح کرتے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی زندگی کا ہر لمحہ آپ سیکھتے ہیں, لحد سے قبر تک آپ سیکھتے ہیں, تو سیکھتے رہنا چاہیے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے, سب کچھ پتہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے دروازے سیکھنے کے بند کر دیے. جب دروازے بند ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں نا, سب سے زیادہ علم والا, عبادت والا فرشتوں کا جو استاد تھا وہ ابلیس سے شیطان بن گیا, صرف اپنے رویے کی وجہ سے. لہٰذا آپ اپنے رویے درست کریں. رویے جو ہے بدلنے سے آپ معاشرے کے اندر ایک سماجی انقلاب لا سکتے ہیں. سارے انقلابات کی جو پہلی سیڑھی ہے, پہلا زینہ ہے, وہ رویے ہیں, وہ سوچ ہیں. اپنی سوچ کو اس طرح بدلیں کہ کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں اور کسی کو اپنے سے برتر بھی نہ سمجھیں. اب سارے انسان برابر ہیں, ٹھیک ہے, عقل, علم, شعور, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف دی ہیں, لیکن بحیثیت انسان ہم سارے لوگ برابر ہیں. سب کا احترام کریں, چاہے ان کا تعلق
کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، سارے انسان برابر ہیں۔ اور جب ہمارے اندر ایسا رویہ پیدا ہو جائے گا اور ایسے رویوں کی بنیاد پر ہم لوگوں سے ڈیل کریں گے تو یقین کریں بہت ساری آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے حوالے سے۔ خدا حافظ۔